میرا غوث فرمانے لگا آج کسی کا پیر بے ایمان ہو رہا ہے، آج کسی کا شیخ دین اسلام سے نکل رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رونے لگا، پکارنے لگا، عبد القادر جیلانی میرے پیر کو بچا لے، میرے پیر کو بچا لے، میرے پیر کو بچا لے۔ تو آپ نے چلو میں پانی لیا اور سینکڑوں میل شیخ سنین کے منہ پہ مارا اور اس کو ہوش آئی، کمرے سے نکلا، دوڑتا دوڑتا ہوا بغداد آیا، حضرت غوث کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھا، کہا حضور میری پہلی غلطی مجھے معاف کر دیں، حضور آپ کا قدم میری آنکھوں پہ ہو، میرے سر پہ ہو، جو میری خطا ہے آپ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تمام صوفیاء کی گردن پہ ہے۔ ایک بات بطور ہدایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کا ایک مرید اور ایک آپ جیسا قادری دونوں اکٹھے جا رہے تھے۔ قادری کہہ رہا تھا میرے پیر کی بڑی شان اعلیٰ ہے، وہ کہہ رہا تھا نہیں میرے پیر کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ قادری نے کہا میں تو اس پیر کا مرید ہوں کہ جس کے قدم کے لگنے سے لوگ پیر بنتے ہیں، لوگ پیر بنتے ہیں، لوگ ولی بنتے ہیں، لوگ کتب بنتے ہیں، لوگ غوث بنتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو جھگڑا نہ کریں، شاہ سلیمان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، توسا شریف چلے جاتے ہیں۔ دونوں قادری بھی توسوی بھی توسا شریف آئے۔ شاہ سلیمان توسوی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ دو ساتھی آ گئے، حضور تھوڑا سا مسئلہ ہے بتائیے۔ حضور یہ کہتا ہے کہ میرے پیر کی شان بڑی اعلیٰ ہے، جب تک کہ عبد القادر جیلانی کا قدم نہ لگے تو کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی شان ان سے اعلیٰ ہے، آپ پہ ان کا قدم نہیں۔ تو حضرت صاحب رونے لگے، شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ رونے لگے، فرمانے لگے کہ اے میرے مرید کیا تو مجھے ولی نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے ولی نہیں سمجھتا؟ کہنے لگا حضور میں تو آپ کو غوث الزمان سمجھتا ہوں۔ تو سر جھکا کے فرمانے لگے پھر مجھ پہ بھی شاہ جیلا کا قدم ہے۔ وہ شاعر اولیاء کا وظیفہ آپ کا نام ہے، آپ کے نام کا وظیفہ ولی کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، آپ محمدی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جس طرح میرا نبی امام الانبیاء ہے، اسی طرح میرا غوث امام الاولیاء ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح رسول پاک انبیاءوں کے امام ہیں، اسی طرح غوث الثقلین ولیوں کے امام ہیں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم قادری ہیں۔ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید وَإِنْكَشَفَتْ عورت مریدی بالمشرق وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا۔ فرمایا میرے مرید اگر تو مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر تیرا ستر ننگا ہونے لگے تو عبد القادر جیلانی آ کے تیرا ستر کر دیتا ہے۔
آپ شیخ کل ہیں. کیا ہیں؟ سبحان. آپ کیا ہیں؟ تمام سلاسل کے آپ پیشوا ہیں. نقش بندی آپ کے غلام، سوروردی آپ کے غلام، چشتی آپ کے غلام، قادری آپ کے غلام، شاذلی آپ کے غلام، علوی آپ کے غلام، عرفائی آپ کے غلام. یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی صاحب طریقت ہے اس کی ولایت پہ جو مہر ہے وہ عبد القادر جیلانی کی لگتی ہے. آپ کو اللہ نے ولایت میں بڑی قدرت عطا فرمائی تھی. میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ ایک شام میں نجومی تھا، وہ لوگوں کی عمر معلوم کیا کرتا تھا. لوگ آتے اس سے پوچھتے، اے نجومی بتا میری عمر کتنی ہے؟ تو وہ عدد نکال کے، ابجد کی عدد نکال کے اس کو بتاتا، تیری 2 سال رہ گئی، تیری 4 سال رہ گئی، تیری 5 سال رہ گئی. اس کا یہ رزق تھا، ذریعہ معاش. یا آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ یہ جادوگر نجومی بیٹھے ہوتے ہیں. تو نجومی کو ایک مرتبہ اپنا خیال آیا کہ لوگوں کی زندگی معلوم کرنے والے ذرا اپنی زندگی بھی دیکھ کہ تیری کتنی رہتی ہے، تیری اپنی کتنی رہتی ہے. تو اس نے آئینہ نکالا، شیشہ نکالا اور اپنی زندگی دیکھی تو اس کی زندگی 1 سال رہتی تھی. کتنی رہتی تھی؟ اس نے جرائد میں دے دیا، اخباروں میں دے دیا، ڈنڈورے پٹوا دیے، کہا لوگوں میری اپنی زندگی 1 سال رہتی ہے، اگر کسی نے اپنی زندگی کا پتہ کرنا ہو تو اس سال کے اندر اندر آ کے مجھ سے پوچھ لو. ایک آپ جیسا قادری آ گیا. اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا پریشان ہوں کہ میری عمر 1 سال رہ گئی ہے، اس کے بعد میں نے چل بسنا ہے، میں مر جاؤں گا. تو اس نے کہا غم نہ کر. شام کا رہنے والا تھا. اس نے کہا بغداد چلا جا، وہاں پیروں کے پیر رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ پیروں کے پیر رہتے ہیں. حسنی حسینی شہزادہ رہتا ہے. اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں تو عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، بغداد پہنچا، باب الشائخ آیا، حضرت غوث کے دروازے پہ آ کے دستک دی. اندر سے خلیفہ صاحب نکلے. تو خلیفے نے سوال کیا تو کون ہے؟ مگر یہ عادی مجرم تھا، نجومی تھا، یہ اس کی پیشانی دیکھ رہا تھا کہ خلیفہ صاحب دی عمر کتنی رہندی پئی ہے. تو خلیفے کی 1 مہینہ رہتی تھی. کتنی؟ 1 مہینہ رہتی تھی. تو نجومی نے دیکھ کے کہا کہ جس کے خلیفے کی 1 مہینہ رہتی ہے اس سے تو بہتر میری تو ابھی سال رہتی ہے. خلیفہ اس کو دیکھتا رہا، وہ خلیفے کو دیکھتا رہا، نہ بات کی نہ چیت کی. خیر خلیفہ اندر چلا گیا. حضرت غوث نے فرمایا کون ہے؟ کہتے حضور پتہ نہیں، بس وہ میرے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا. فرمایا اچھا. آپ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دلوں کا بیٹی تھا عبد القادر جیلانی. یہ اللہ نے آپ کو شان دی ہے. وہ جب ہاتھ چہرے پہ پھیرا تو فرمایا اب جاؤ دروازے پہ. تو اب جب دروازے پہ آیا تو وہ نجومی کہتا ہے بھائی مجھے اسی کے پاس لے جاؤ جس نے ابھی ابھی تیری بڑھائی ہے.
خلیفے بیچارے کو کیا پتا کہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، یا نجومی جانتا تھا یا عبد القادر جیلانی جانتا تھا. کہا مجھے اسی کے پاس لے جاؤ جس نے ابھی ابھی تیری بڑائی ہے. پکڑا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا حضور شام کا رہنے والا ہوں، نجومی ہوں، عمر معلوم کرتا ہوں، سائیں عمر کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. میرے غوث نے ہاتھ اٹھائے. غوث اللہ کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے. ہاتھ اٹھائے. اللہ یہ شام سے آیا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، اے اللہ تیرا بندہ سمجھ کے میرے پاس آیا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے. کیا کر دے؟ اضافہ کر دے. برحمتک یا ارحم الراحمین. شیشہ نکالا، نجومی تھا نا، شیشہ نکالا، پیشانی کو دیکھا، ہاتھ کی لکیریں دیکھی. سال سے 5 سال عمر ہو گئی تھی. کتنی؟ 5 سال. اٹھا، دروازے تک گیا، پھر لوٹا اور پھر کہتے ہیں سائیں ایک مرتبہ ذرا دوبارہ میرے واسطے ہاتھ چاہو چاہ. ایک بار دوبارہ اپنے رب سے میرے لیے مانگے. تو آپ نے فرمایا یا اللہ یہ سائل ہے، یہ منگتا ہے، دور سے آیا ہے، اللہ اس کی عمر میں اور اضافہ کر دے برحمتک. پھر آئینہ نکالا، پیشانی دیکھی، ہاتھ دیکھا، 5 سے عمر 10 سال ہو گئی تھی. پھر اٹھا، حویلی کے دروازے تک گیا، پھر واپس آیا کہ جو میری عمر بڑھا رہا ہے یہ اللہ کا نازنین ہو سکتا ہے، اللہ کا نازنین بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا لاڈلا بندہ ہو سکتا ہے. کہا حضور ایک مرتبہ پھر میرے لیے دعا کریں. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا نجومی جا، شام چلا جا، جب بھی تو دیکھے کہ میری عمر کم ہو رہی ہے بغداد کی طرف منہ کر کے دعا تو کرنا، تیری عمر میں اضافہ میرا رب کر دے گا. بغداد کی جہت البغداد، بغداد کی طرف تو منہ کر کے دعا مانگنا، تیری عمر میں اضافہ ہو جائے گا. یہ محفل جو ہے واللہ ہم نے ایسی ویسی نہیں سجائی ہوئی کہ روٹی کے کھانے کا بہانہ ہے یا کوئی چکر بازی ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو غیروں کا امام تھا وہ لکھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس مقام پہ فائز تھے کہ میں بھی مجبور ہو گیا تھا ہر سال آپ کے لنگر میں 40 اونٹ بمائے غلے کے 11ویں شریف میں شامل کروا دیا کرتا تھا، لنگر میں بھجوا دیا کرتا تھا. یہ کہنے والا ابن تیمیہ ہے. جب غیر ان کی لنگر کی تعریف کرتے ہیں اور لنگر بانٹنے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ کھلانے والا بھی اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور کھانے والا بھی اللہ کے لیے کھاتا ہے، تو یہ دانے کیوں نہ شفا ہوں، یہ رزق کیوں نہ برکت والا ہو، اس رزق سے عمر میں اضافہ کیوں نہ ہو کہ کھانے والے کو بھی لالچ نہیں اور کھلانے والے کو بھی لالچ نہیں. اور پھر یہ دور جو کہ فتنہ و فساد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
سیلاب کی شکل میں، سیلاب اور آندھی کی شکل میں، طغیانی کی شکل میں فتنے برپا ہیں۔ خدا کی قسم، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دو۔ اگر تو ان کا ہو گیا تو یہاں بھی فلاح پائے گا، وہاں بھی فلاح پائے گا، یہاں بھی عزت پائے گا، وہاں بھی عزت پائے گا، یہاں بھی رحمت ملے گی، وہاں بھی رحمت ملے گی۔ خدا کا شکر ہے اے قادریو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مرید ہیں، عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے خاک روب ہیں۔ عبد القادر کون ہے؟ جو حسنی ہے، حسینی ہے، اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا دامن ہمارے ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوٹے، آپ کا دامن مضبوطی سے پکڑی رکھو، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے۔ میں بہت ساری باتیں کرتا لیکن کچھ علیل بھی ہوں، اور آپ کی یہ محبت سردی بھی دیکھ رہا ہوں، سارا دن بارش برستی رہی اور آپ اس کیچڑ میں، اس سردی میں یہاں بیٹھے ہیں، لیکن لکھ لیں کہ آج اللہ نے آپ کی بدبختی دور کر دی ہے۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے طفیل آپ سے بدبختی دور کر دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ میرا نام لینے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے نانا محمد سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا محمد سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ کا اکٹھا ہونا اللہ کے لیے ہے، مصطفیٰ کریم کے لیے ہے، اولیاء و صحابہ کے لیے ہے۔ یہ لمحے ضائع نہیں جائیں گے۔ آنے والی صبح آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گی، عزت کا پیغام لائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا کیا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ ضرور میں آج حضرت غوث کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے عبد القادر جیلانی، یہاں بوڑھے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، مستورات بھی موجود ہیں، بیمار بھی موجود ہیں، قرضدار بھی موجود ہیں، دکھی بھی موجود ہیں، بے اولاد بھی موجود ہیں، مجبور بھی موجود ہیں۔ آج اس مجمع سے جائیں تو جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں۔ مسجد ہے، مسجد ہے، اللہ کا ذکر ہوا، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا گیا، صحابہ اور آل بیت کی تاریخ میں کلمات ہوئے۔ قادریوں، نقشبندیوں، سوروردیوں، چشتیوں، مبارک ہو، در عبد القادر کھلا ہوا ہے۔ تو مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے مگر میرا غوث تھکنے والا نہیں ہے، وہ تو عطا ہی عطا ہیں، وہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ میں نے دیکھا پاکستان میں 11ویں شریف ہوتی ہے، قادری بہت ہیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں ترکی گیا تھا تو میں بھول گیا تھا، میں نے وہاں جا کے کہا کہ نہیں، پاکستان سے ترکی میں قادری زیادہ ہے۔ وہاں تو سید کا نام سنیں
تو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے سید تو وہ ہے جن پہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فوراً درود پڑھتے ہیں. مگر آپ کی مثال بھی نہیں. تمہارے ایمان بڑے اعلیٰ ہیں، تمہاری زندگی بڑی اعلیٰ ہے، تیرا عقیدہ بڑا اعلیٰ ہے. نماز میں تو کمزور ہے مگر عقیدہ تیرا اعلیٰ ہے. اگر تو 5 وقت کی نماز کا آج عہد کر لے تو عقیدہ تو تیرا سونے پہ سہاگا ہے. ولایت کی خبر بھی تجھے دے دوں گا کہ تیری ولایت میں بھی شک نہیں ہوگا. وعدہ کیجئے نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. میں اپنے مریدوں کو اکثر یہ دعا دیتا ہوں، اے اللہ ساڑے مریداں نو زکوٰۃ لینے والا نہ بنا، زکوٰۃ دینے والا بڑا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، لینے والا کہ دینے والا؟ بولو انشاءاللہ. زکوٰۃ دینے والا. اے شاہ جیلا، اے حسنی حسینی شہزادے، اے خاتون جنت کے بیٹے، اپنے نانا سے آج مور لگوا دو کہ یہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. بنو گے. مجھے دیکھ رہے ہو نا؟ میری زبان پہ یقین کرو، نیت صفا منزل آسان. کیا میں نے کہا؟ بولو. نیت صفا منزل. نیت صاف کرو. وہ وقت قریب ہے، ابھی رجب آنے والا ہے. تو گھر جا کے سونے چاندی روپیوں کا حساب کرنا، غریبوں کا دروازہ کھٹکھٹانا. اس سال اگر تو 1000 دے گا تو اگلے سال 10,000 زکوٰۃ دے گا، اس کے اگلے سال 1 لاکھ دے گا. اور میں نے ایسے دیکھے ہیں جو 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور مسلمانوں پہ ایک وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے. لوگ اپنے گھوڑوں پہ، اپنے گدھوں پہ، اپنے اونٹوں پہ اشرفی اور دینار اور پونڈ اور سونا اور چاندی لاڈ کے دیہاتوں میں پھرا کرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. مسلمانوں، ہمیں امریکے کے چند ٹکوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یورپین میل کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے صدقات اور ان کی میل اور ان کے ناپاک پیسوں کی قوت پیدا کرو، جرت پیدا کرو، محنت کرو، مشقت کرو. وہ وقت قریب ہے مسلمانوں، وہ وقت قریب ہے کہ تو زکوٰۃ دینے والا ہوگا. اپنی گاڑی کی ڈگی فل کر کے، تو اپنی گاڑی کا پچھلا حصہ اور سیٹیں فل کر کے ایک دروازہ کھٹکھٹائے گا اور تو کہے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو آ جائے، میں زکوٰۃ بانٹنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دعا آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کو دعا دے رہا ہوں. آج شاہ جیلاں کی اس 11ویں شریف میں یہ آپ کو دعا دے رہا ہوں. پاکستانیوں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم بڑے امیر ہیں. یعنی جن لوگوں کے پاس گدھا ریڑی نہیں تھی وہ آج کل لینڈ کروزوں میں پھر رہے ہیں. یہ کیا غربت ہے؟ ناشکری ہے. کیا ہے؟ ناشکری ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، انشاءاللہ رزق کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے، تجھے برکت ملے گی. آج میری یہی دعا کافی ہے. بیت اللہ کا، ابھی میں گیا تھا ترکی میں، ایک صحابی کی جالی میں نے وہاں جا کے پکڑی. کون سا صحابی تھا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ.
پتہ ہے آپ کو ابو ایوب انصاری کون تھا؟ ابو ایوب انصاری وہ تھا کہ جب سرکار کی ہجرت کا پہلا دن تھا، مکہ چھوڑ کے جب مدینہ منورہ آئے تو مدینے کے سرداروں نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری اونٹنی جس دروازے پہ جا کے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ تو وہ بخت والا، وہ عزت والا ابو ایوب انصاری اپنا کمرہ بن کر کے غربت کا شکار تھا، استقبال کے لیے نہیں آیا تھا۔ اونٹنی گئی اور جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے بیٹھ گئی۔ ابو بکر صدیق نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو، دو جہاں کی دولت تیرے دروازے پہ آ گئی ہے، کائنات کی روح تیرے دروازے پہ آ گئی ہے۔ ابو ایوب کا بخت جاگا، وہ فاتح قسطنطنیہ تھا، وہ فاتح ترکی تھا۔ میں نے ابھی کچھ مہینے پہلے اس کی قبر شریف پہ میں کھڑا تھا، میں نے کہا اے میزبان رسول، اسی طرح کہا جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ اے میزبان رسول، اے نبی کی مہمان نوازی کرنے والے، آج میں بھی تیرا مہمان ہوں اور تجھ سے میں نے کچھ مانگنا ہے۔ یہ میرے الفاظ تھے کہ آج میں نے تجھ سے مانگنا ہے، اور پھر میں نے اس کی جالی پکڑ کے کہا کہ جو میرا مرید ہے وہ غریب نہ ہو، وہ غریب نہ ہو، وہ ذلت کا شکار نہ ہو، وہ غربت کا شکار نہ ہو، وہ مرض کا شکار نہ ہو، اور جو میرا دوست ہو، مجھے دیکھنے والا ہو، وہ بدبخت نہ ہو، خوش بخت ہو۔ پھر روتا رہا۔ امام جامعہ ابو یوسف وہ بھی میرے ساتھ، اس کو تو ترکی زبان بولنا آتا تھا، عربی بھی نہیں جانتا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ سید صبا میرے ساتھ تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا آدمی ڈاکٹر فاضل الگیلانی، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، جو ناشر ہے تفسیر الجیلانی کا، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کئی جرائد والے، اخباروں والے تصویریں نکال رہے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ بس میں اتنا سن رہا تھا کہ میں آپ کے لیے ابو ایوب سے بھیک مانگتا رہا اور وہ پیچھے آمین کرتے رہے۔ آج پھر انہی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ کی مایوسیاں ختم ہو جائیں، آپ کے دکھ دور ہو جائیں، آپ کی غربت دور ہو جائے، مرض آپ سے دور ہو جائے اور آپ پہ برا وقت نہ آئے۔ ہمیشہ آپ مسکرائیں۔ آپ کا پیر مسکراتا ہی رہتا ہے، مسکراتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 11ویں شریف اللہ نے قبول کر لی ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے مرجائے ہوئے نہیں، رونق ہے، رونق ہے، نور عبد القادر آپ کو مل رہا ہے۔ یہ اس چیز کی دلالت کر رہا ہے، اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ آپ کی مایوسیاں اللہ نے ختم کر دی ہیں۔ 8، 9 اور 10 مارچ کو سدرہ شریف والے تاجدار کا عرس ہو رہا ہے۔ آپ سب نے آنا ہے، آپ سب نے شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری درگاہ اسلام کی ترجمان ہے،
یہاں جنتر منتر نہیں ہے، یا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، یا ہے تو مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام ہے، یہاں یتیموں سے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے، یہاں فقیروں کی مدد کی جاتی ہے۔ آپ نے عرس شریف میں حاضری کرنی ہے، بس یہی دعا دیتا ہوں کہ اللہ آنے والی صبح آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، آپ کے لیے برکات، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی بخشش، اس میں اضافہ ہو، آپ کی اولاد صالح ہو، آپ کے گھر امن کے گہوارے بنے، اور یہ غریبوں کی پناہ گاہ ہے پاکستان، اللہ اس کی حفاظت کر دے، یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے، اس ملک میں امن قائم ہو جائے۔ تمام مسلم ممالک کے لیے دعا کیجیے کہ پوری دنیا میں امن ہو، مسلم دنیا میں امن ہو، مسلمانوں کے بچے بچے کی اللہ حفاظت کر دے۔ بہت آپ کا مشکور ہوں، اپنے ان خلفاء، ان مریدین، انتظامیہ بغدادی ہاؤس اور اپنے ان رفقا کا، اور خصوصاً حاجی حمید اللہ خان قادری کا مشکور ہوں کہ آپ کو دعوت دی، اللہ آپ سب کو اجر دے۔ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 فائدے ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، رزق میں